کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ کھل کے عدلیہ کے اوپر اٹیک کرے۔ پچھلے دنوں بھی اس نے دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آئینی ہاتھوں سے لیا جائے گا، یعنی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر آئین کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ غلط ہے۔ تو دیکھیں، جب بادشاہ جو ہے نا وہ دھاڑتا ہے نا تو آواز بڑی دور تک جاتی ہے، تو انہیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے، عوام کس طرف کھڑی ہے، اور اسی وجہ سے آج ان کی صورتحال یہ ہوئی پڑی ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، ان کی حکومت آ رہی ہے۔ اور رانا ثناءاللہ کی وہ بھی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں چلائیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ باہر آئے گا تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہوگا اور ان کے اوپر ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے، کیسز جو ہے وہ انہوں نے خود ختم کروائے ہیں ڈیل کے ذریعے، تو جیل میں تو انہوں نے ہونا ہے۔ اچھا نعیم پنجوتا صاحب، یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہمیں اب جیل کے دروازے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں قاضی فائز صاحب کے ساتھ جڑتی ہیں، تو میرا خیال میں ابھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا کر دینا چاہیے۔ قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا، اور اگر وہ کر دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ مستحکم ہو جائے گی۔ جو بلز وغیرہ آج بھی اجلاس بلایا گیا ہے کہ مختلف ترامیم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے، کنٹیمپٹ ایکٹ ہے، اس کے اندر ترامیم ہو۔ اور وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ کھل کے عدلیہ کے اوپر اٹیک کرے۔ پچھلے دنوں بھی اس نے دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آئینی ہاتھوں سے لیا جائے گا، یعنی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر آئین کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ غلط ہے، تو ہم کسی صورت سے قبول نہیں کرتے۔ یہ بتا دیں کہ اب خبریں گردش کر رہی تھی کہ بنی گالہ کی صفائیاں ہو رہی ہیں، زمان پارک کی صفائیاں ہو رہی ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ یہ کیا تصور پیدا کیا جا رہا ہے اس وقت؟ کب تک خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ صفائیاں واقعات ہو رہی ہیں بنی گالہ میں اور زمان پارک میں؟ دیکھیں، اس ملک میں مکمل جو صفائی ہے نا وہ بالکل کرنے والی ہے، جس میں ڈڈو شڈو سارے جتنی بیٹریاں شیٹریاں ہیں وہ ساری نکالنی پڑیں گی۔ ڈڈو کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اب نام نہیں لیتا کسی کو، لیکن نہیں بتانا ضروری نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ صفائی تو ہونے والی ہے، لیکن جب خان صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورا پاکستان ویلکم کرے گا۔ عمران خان کے ایک جھلک کے لیے لوگ بےتاب ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہاں سارا دن ٹک ٹاکیں بنائی جاتی ہیں، سوائے نون لیگ کے جو چند فارم 45 والے ان کے علاوہ ان کو دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے، اور کہتے ہیں پرفارمنس ہو رہی ہے۔ پرفارمنس کس بات کی ہو رہی ہے بھائی؟ پرفارمنس یہ ہوتی ہے۔ کل جماعت اسلامی کی خواتین نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک شیر کو جیل میں بند کر کے الیکشن کروایا گیا، وہ شیر باہر ہوتا تو آج حالات اور ہوتے۔ یہ جماعت اسلامی کی کارکن جو ہے وہ اچھا، کل نا میں جماعت اسلامی کے ایک بھائی کے ساتھ شو میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، جیلی مقدمات جو بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم فارم 45 کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی خوشائن بات ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی اور جو فارم 45 ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ہماری طرف قدم بڑھایا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو خان صاحب نے بھی ان کی جو اس دھرنے کی حمایت کی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ جو مہنگائی کے خلاف اور جو یہ سارا صورتحال جو ٹیکسز لگائے گئے ان کے خلاف انہوں نے یہاں پر دھرنا دیا ہے۔ تو میں نے کور کمیٹی کے اندر وہ میسج جو ہے ان کا پہنچا دیا ہے، تو جیسے ہی پھر مشاورت ہوگی، کیونکہ ہمارا الائنس ہے، اس الائنس کے سربراہ جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ محمود اچکزئی ہیں۔ تو تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے کر جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، کافی ٹائم سے چل رہے ہیں، تو پھر جو فیصلہ ہوگا پھر دھرنے میں شامل ہونا ہے یا نیا دھرنا دینا ہے، کٹی کٹا نکلے گا۔ کچھ روز پہلے عمران خان صاحب نے نئے انتخابات کے لیے کہا تھا کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں، جبکہ گزشتہ ایک دو روز پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ تو جیتے ہوئے ہیں، 45 فارم ہیں آپ کے پاس، تو آپ اس کے لیے کیوں نہیں لڑے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال ساری کالی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑے آپ زبردست سوال کرتے ہیں، لیکن جہانگیر بھائی جیسے کرتے ہیں وہ تو پھر کمال ہی ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ جو معاملہ یہاں پر خان صاحب نے بات کی الیکشن کی، تو انہوں نے اس سینیریو کے اندر کیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ جو ہے ملک کے اندر معیشت کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ اکانومی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جیلی حکومت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے، تو بھاگنے کے بعد ڈیفینیٹلی الیکشن ہوتا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہمارے جیتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار دیے جائے، انہیں بٹھایا جائے، اور سیکنڈ ہماری یہ ہے کہ جب یہ بھاگیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ جیسے پہلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ ڈاکہ ایسے ہی ڈالا گیا تو ملک جو ہے مزید جو ہے وہ پیچھے جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔
अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा कि ट्रिब्यूनल्स ने 6 महीने के अंदर अंदर फैसले सुनाने होते हैं। अब आपको मखसूस नशिस्तें भी मिल चुकी हैं। आप जो सियासी मंजरनामा वो ये लग रहा है कि अदम एतमाद आ सकता है। जैसे ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे, आपकी सीटों के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो ये हुकूमत जो है कितनी देर तक नजर आ रही है आपको? देखें, मुझे ये हुकूमत काजी फैज़ तक नज़र आ रही है। काजी फैज़ के बाद जो है जो जस्टिस मंसूर साहब हैं वो आएंगे तो हुकूमत ये नहीं रहेगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब किसी इदारे का सरबराह, मतलब अदलिया का सरबराह कौन है, अदलिया का बाप कौन है, वो काजी फैज़ है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पर काजी हों या मंसूर हों कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर उस सीट के ऊपर बैठा हुआ कोई जज जो है इंसाफ नहीं देगा तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर वो नीचे तक ये मामला चलेगा। और अगर वहाँ पर बैठा हुआ कोई बंदा इंसाफ देगा, कानून की बात करेगा, तो वो एक और सिनेरियो के अंदर बात चली जाएगी। और फिर जब उस सिनेरियो के अंदर बात जाएगी तो फिर इनको घर जाना पड़ेगा। और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि जब ये बात होगी, जब ये काजी फैज़ जब जाएंगे तो उसके बाद इनके चांसेस और इलेक्शन वाला मामला उठ सकता है जो धांधली डाका डाला गया। क्योंकि काजी फैज़ साहब ने तो उस दरखास्त को भी हाथ नहीं लगाया, और इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि वहां पर जब हाथ लगाना था तो फॉर्म 45 मंगवाने पड़ने थे। सर, ये बताइएगा कि लास्ट वीक के जो है एडॉक जजेस की है, उनके नोटिफिकेशन हो गए हैं, उन्होंने ओथ ले लिया है, तो हामिद रजा खान साहब अभी तक कॉल नहीं दे रहे वकला तहरीक की। क्या वजह हो सकती है कि वकला तहरीक क्यों नहीं निकाली जा रही? अच्छा, हामिद खान साहब ने कॉल की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल अब निकलेंगे, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि वो कहीं निकल रहे हैं। तो एडॉक जजेस तो लग गए हैं। रात को भी मैंने एक ट्वीट किया और मैंने कहा जी हामिद खान साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली सीनियर जो हैं लोग उनको लीड करना होगा। और हामिद खान साहब क्योंकि सरबराही करते हैं, एक ग्रुप की सरबराही करते हैं। अब आपके बयान के बाद हामिद रजा खान साहब जो हामिद खान साहब ये ना कह दें कि नईम हैदर पंजोता कौन है। वो पहले भी कह चुके हैं और उनके ऊपर फिर सोशल मीडिया ने फिर उन्हें क्या जवाब दिया वो भी आपने देख लिया। अच्छा, इस वक्त जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जलसे और धरने शुरू कर दिए हैं। अवामी एक राय है वो लेना चाहते हैं, अवाम के हक में वो बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए धरनों में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाने के हवाले से यही है ना कि पहले आपने तय करना है कि किन असूलों के ऊपर जो है वो हुआ है। महंगाई वाला मसला पूरे मुल्क है और हम महंगाई के लिए निकले हैं, लेकिन उस धरने के अंदर बैठना है, उनकी क्या एसओपीज होंगी, क्या वो हमारे साथ चल पाएंगे, क्या वो हमें चला सकेंगे या खुद ही अता तारड़ के साथ बातचीत करके उठ जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखनी है। फवाद चौधरी का जो आज वापस आना वो नामुमकिन है, कुछ है ऐसी खबरें? देखिए, चॉइस साहब के हवाले से जो फैसला है वो खान साहब का है, लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि खान साहब को हर एक का पता है कि कौन किसकी क्या कुर्बानी और किसने क्या किया है। डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब ने या दीगर हमारे उस वक्त जो सोशल मीडिया को या मीडिया को सारा फेस करते थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त अपना टाइम जो है गुजारा है। तो खान साहब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं कि किसका क्या रोल है और कैसे वो गया है। तो वो फैसला खान साहब का है, ना आपका हो सकता है ना इनका हो सकता है।